अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन। मैं हूं सादिया अफसाल। ये प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन जिसका सिलसिला पिछले महीने नए साल के आगाज़ पर आपके लिए शुरू किया गया था, अपनी नौयत का एक इनफरादी प्रोग्राम। और इसमें जिस तरह से पिछले शो में भी आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मुल्क के वज़ीर आज़म आपके सामने लाइव होते हैं और आप शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में थ्रू योर लाइव कॉल्स, और प्राइम मिनिस्टर साहब से आप सवाल अपने कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीटीवी तो आपके लिए ये प्रोग्राम ला ही रहा है, हम तो पेश कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें प्राइवेट चैनल दुनिया टीवी भी हमारे साथ शरीक है। मेरी नुमाइंदगी है जनाब पीटीवी की जानिब से, और मेरे साथ दुनिया टीवी की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुबश्शिर लुकमान, और प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ लाइव हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम आउट। और व्यूअर्स, आपको यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉल्स हमें कर सकते हैं। नंबर्स इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं और मैं आपके लिए अनाउंस भी कर दूं। हमारे नंबर्स हैं 9212643, 9212644, 9212645 एंड 9212646। और यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि जब भी आप कॉल करें तो टू द पॉइंट बात करें, बात मुख्तसर रखने की कोशिश करें, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी हमें बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स करने की कोशिश कर रहे होंगे, और उनकी कोशिश है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से जो सवालात हैं वो किए जा सकें। सो मुबश्शिर, मैं आपको मौका देती हूँ पहला सवाल करने का प्राइम मिनिस्टर साहब से। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पीटीवी एंड थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। असल में मैंने आपसे एक कन्फेशन करनी है यहाँ पे। हम जो एंकर्स हैं ना, हम बड़ी आजकल मुश्किल में हैं। अगर हम किसी से सख्त सवाल करते हैं तो लोग कहते हैं कि दूसरी पार्टी से भत्ता ले रहे हैं या उससे मिल गया। अगर हम कोई नरम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे कुछ डील हो गई है। तो मैंने यहाँ आने से पहले ये किया, मैंने अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन पे हमने इंटरव्यू करना है। तो लोग आवाम जो है हमें क्वेश्चंस भेजे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी आवाम ने कंपाइल कराए और वो मेरे पास हैं। एंड द फर्स्ट वन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू इज कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अभी कहा कि हुकूमत सलमान तासीर साहब के कत्ल जो है वो मेरे पे और मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब पे डाल रही थी, तो और वज़ीर आज़म ने उसको रोका। तो वो हुकूमत में कौन से लोग थे और इसकी क्या तफसीलात हैं? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा कि नामुस रसालत के ऊपर रैलीज भी निकल रही हैं, तो क्या आप इस लॉ को रिविजिट करने का सोच रहे हैं? देखें, आपने दो क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए जी। जहाँ तक पहला क्वेश्चन का हिस्सा है वो तो आप मियाँ साहब से ही पूछ सकते हैं कि वो कौन सी किस बात का रेफरेंस दे रहे हैं जिससे वो उनको तासुर हुआ है कि मैंने उनकी हेल्प की है। हाँ, मेरे वो दोस्त हैं और हमेशा हम चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको मजबूत होना चाहिए, एंड आई ऑलवेज सपोर्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम, और उसके अंदर रहते हुए जिसकी भी मदद हो सके हम करते रहते हैं। मगर फॉर डिटेल्स यू कैन आस्क मियाँ साहब। जहाँ तक So you have no knowledge? आई हैव नो नॉलेज। जहाँ तक नामूस रसालत का ताल्लुक़ है उस पर मैं समझता हूँ कि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जो हजूर की रिस्पेक्ट ना करते हों। तो इसलिए मैंने तो कई मरतबा ओपनली कह चुका हूँ कि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन नहीं है, बल्कि इंटेंशन क्या है, हमने तो तरदीद की है कि कोई ऐसी बात नहीं है। मगर उसके बावजूद कुछ जमातें उसके लिए रैली कर रहे हैं तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर मैं अनकरीब उनको मैं दावत दूंगा, उनसे मैं बात करूंगा, और मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक दफ़ा फिर कैटेगोरिकली इसको मैं डिस्पेल करूंगा इम्प्रेशन को कि जो एक हमारे बारे में कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, और हम उतने ही मुहब्ब वतन और उतने ही आशिक रसूल हैं जितना कोई और हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर, रेमंड डेविस जो है ना आजकल बोन ऑफ कंटेंशन है, उसके मतलब बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जा रहा, वो तो अदालत में अब चलेगा मुकदमा। यहाँ पे फॉरेन ऑफिस क्यों इतना स्लो है पीछे? वो अभी तक क्यों नहीं पंजाब हुकूमत को बता सका क्या यार रेमंड डेविस एक डिप्लोमेट है या नहीं है? देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दो फोकल मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटीरियर। तो ये मेरा ख्याल है कि वो बहुत जल्द इसके बारे में जब उनको ज़रूरत होगी वो उनको इन्फॉर्म कर देंगे। राइट। यहाँ पे महंगाई के हवाले से जिसका आम आदमी का बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता है, बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है। मईशत इस वक्त जो मुल्क की जिस तरह से चल रही है और जिसको बार बार कहा जाता है, एक्सपर्ट्स भी ये बात कर रहे होते हैं कि हुकूमत के लिए इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है।
بہت ہاٹ ایشو رہا، آج بھی کافی زیادہ افواہیں تھیں، میاں صاحب بھی آپ سے بار بار مطالبہ کرتے رہے کہ جی کابینہ میں تھوڑی سی اس کے سائز میں کمی ہونی چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں رد و بدل کی، ری شفل کی ضرور بات ہوتی رہی۔ سندھ میں بھی 12 مشیروں کو فارغ کیا گیا اور وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے تحت یہ فارغ کیا گیا، ایک وجہ جو ریزنز بیانات میں مختلف آ رہے تھے۔ تو یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی کہ وفاق کے حوالے سے کیوں اتنی ایمبیگوٹی ہے، کیوں ابھی تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہو پا رہی ہیں؟ دیکھیں جو ری شفلنگ ہے اٹس اے روٹین میٹر، تو اس پہ کوئی اتنی پریشانی کی بات کیا نہیں وہ ہے۔ وزراء صحیح کام نہیں کر رہے جن کے پاس وہ نہیں، پورٹ فولیوز ہیں؟ اٹس اے روٹین میٹر ٹو ری شفل دا کیبنٹ، مگر 18ویں ترمیم کے بعد جیسے آپ نے سندھ کی کابینہ کا ایڈوائزرز کا آپ نے حوالہ دیا، تو یس اکارڈنگ ٹو دا 18th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اس میں ہم نے تعداد جو ہے وہ مقرر ہے، ہم اس کے مطابق لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ وہ ہم آئین کی لیکن پرائم منسٹر صاحب 18ویں ترمیم میں اگر بات کریں تو 18ویں ترمیم میں یہ ہے کہ اگلی اسمبلی سے، نیکسٹ اسمبلی سے 11% جو ہے وہ تعداد اس کی ہم کی جائے۔ نے جو مذاکرات کر رہے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹی سے، انکلوڈنگ دی مین اپوزیشن پارٹی میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے اور وہ میری کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے مطابق آئین کے مطابق کیبنٹ کی سائز رکھیں گے۔ پرائم منسٹر لطیف کھوسہ صاحب پہلے اٹارنی جنرل کے عہدے پہ آپ نے ان کو فارغ کیا، پھر اس کے بعد وہ مشیر تھے آئی ٹی کے، وہاں سے فارغ ہوئے، پھر ان کو گورنر لگا دیا گیا، تو آپ کے پہلے والے ڈیسیجن صحیح تھے یا بعد والا ڈیسیجن صحیح ہے؟ میرے دونوں ڈیسیجن صحیح تھے کہ ان کو ہم نے اٹارنی جنرل سے ایڈوائزر بنایا، تو ایڈوائزر بنانے سے ان کو آئی ٹی کا ایڈوائزر بنایا، مگر ان سے وہ لیا تو نہیں ہم نے۔ تو ابھی تک وہ آئی ٹی ایڈوائزر بھی ہیں ایز نہیں، گورنر؟ میرا مقصد کہنے کا تھا، آپ نے کہا ہٹایا، اچھا، اٹارنی جنرل کی جگہ ہم نے ایڈوائزر بنایا۔ ایڈوائزر از اے بیٹر پوزیشن، and now you think ناؤ even as a governor ناؤ از اے گورنر، تو دونوں ڈیسیجن صحیح تھے۔ وہ آپ کی جو اتحادی پارٹیز ہیں، نہ آپ کو آر جی ایس ٹی لگانے دے رہی ہیں، نہ پیٹرولیم کی پرائسز کو اوپر لانے دے رہی ہیں، اور فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر اور 1.5-2 مہینے میں کو بڑا میجر قسم کا آپ لوگوں نے کلیکشن کا، ریونیو کلیکشن کا نہ کیا تو حکومت تو بینکرپسی فیس کرے گی پھر۔ دیکھیں، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے، میں بالکل مانتا ہوں کہ ہمیں اپنا ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے، ایڈیشنل سورس آف انکم ہمیں ریونیوز جنریٹ کرنے چاہیے، اور جو دنیا ہمیں اسسٹ کر رہی ہے ان کی وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا ٹیکس پیئرز کا پیسہ پاکستان پہ اگر خرچ ہو تو پاکستان خود بھی اپنے ٹیکس پیئرز کو کہیں کہ وہ بھی ٹیکس ادا کریں۔ تو لہٰذا جو ہماری مذاکرات ہو رہی ہیں وہ اسی پوائنٹ پہ ہو رہی ہیں کہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں، اکنامک چیلنجز، ان کے ساتھ بیٹھ کے، تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں اور وے آؤٹ نکالیں کہ ہم اس ملک کے ایڈیشنل سورس آف انکم کیسے بنا سکتے ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر، جب کیبنٹ کے 60% اراکین خود ٹیکس نہیں دیتے اور ٹیکس چوری کر رہے ہیں، تو کیا آپ آج اس پروگرام کے حوالے سے ایف ڈی آر کو یہ انسٹرکٹ کریں گے کہ لوگوں کے اثاثے اور ان کی لائف سٹائل کو میچ کرے اور پھر ان پہ قانونی چارہ جوئی ہو؟ دیکھیں، یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ جو سب سے سافٹ ٹارگیٹ ہے وہ پالیٹیشنز ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فنگر پوائنٹ جب بھی ہوتا ہے وہ پالیٹیشنز پہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسپیسیفک یہ بتا دیتے کہ فلاں ممبر پارلیمنٹ ٹیکس ادا نہیں کر رہا یا فلاں منسٹر نہیں کر رہا، تو پھر ہم ان سے خود گزارش کریں گے آپ ٹیکس پے کریں۔ میں بتا دیتا ہوں، ایک مثلا ہوتی صاحب کا، اعظم ہوتی صاحب کا، کہ پہلے وہ ان کا 0 ٹیکس انہوں نے دیا، لیکن اب ان کے فارن ایکسچینج اکاؤنٹس بھی نکل آئے ہیں باہر، تو یہ ڈسپیرٹی تو ہے نا؟ اس پہ آپ نے ایک نئی بات کی ہے، کبھی میں نے اخبار میں یا کبھی ایسی انفارمیشن مجھے نہیں ملی، تو جب تک میں ویریفائی نہیں کرتا I can't jump to the conclusion۔ یہ جو آپ تو کر سکتے ہیں مگر میں نہیں کر سکتا۔ مجھے تو پیسے ملتے ہیں تو میں یہ جس طرح سے مبشر نے سوال کیا تھا، جو اکانومی کی سچویشن ہے، آئل پرائسز کے حوالے سے ٹھیک ہے نہیں بڑھائی گئی، ایک پاپولر ڈیسیجن اس حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب آپ کی اپنی پارٹی کے ہی جو اکانومی پہ ایکسپرٹس لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پاپولر ڈیسیجن تو ہو گیا، لیکن
حکومت کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے بعد، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ ملک کی جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے، کیونکہ جو پیٹرولیم لیوی تھی اس میں جو پہلے ٹیکس جس طرح سے لیا جا رہا تھا روپوں میں، اب انہیں کر دیا گیا پیسوں میں، 30 روپے 40 پیسے، تو اس سے تو اوورآل ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے آئل پرائسز کی بات کی تو آپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ اپورڈ ٹرینڈ ہے آئل کا، اور نیچرلی جب ہم نے شاید اکتوبر لاسٹ ایئر سے ہم نے نہیں بڑھائے، اور وہی ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو اکتوبر سے چل رہے تھے، اور جب لاسٹ منتھ ہم کرنا چاہ رہے تھے اس وقت دیر واز اے لاٹ آف پریشر ود ان دا پارلیمنٹ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور نیچرلی ہمارے اتحادی بھی تھے اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بھی تھے، تو میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، میں نے ان کے پارلیمنٹری لیڈرز کو مدعو کیا اور ان سے ڈسکس کیا اور ان کو پکچر دکھائی پاکستان کی کہ یہ سچویشن ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آپ اس دفعہ نہ کریں اور نیکسٹ ٹائم ہم بیٹھ کے کوئی حل نکالیں گے، تو اس لیے ہم نے لاسٹ منتھ ہم نے نہیں کیا تھا، اس دفعہ کل ہونے تھے، ہم نے پھر خود میں نے کہا کہ چونکہ ہم وی آر ان دا مڈل آف ٹاکس، یا تو ہم مذاکرات نہ کرتے، جب ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں تو اٹ ول بی ویری انفیئر کہ ہم ان کی بات سننے سے قبل ہم پھر ان کو بڑھا دیں، تو لہٰذا ہمیں 8 بلین کا نقصان ہوگا ملک کو، مگر یہ وی کانٹ ہیو اٹ فار لانگر ٹائم، مگر انشاءاللہ جب ہم مذاکرات کریں گے تو کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں کچھ میکانزم بتائیں کہ ہم کس طریقے سے انٹرنیشنل پرائسز جب بڑھیں تو ان کو ہم کیسے ایڈجسٹ کریں۔ رائٹ مبشر، وی ہیو اے کالر ود اس پرائم منسٹر صاحب کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ راجہ عمر دانیال اسلام آباد کے قوم پہاڑ سے بات کر رہا ہوں۔ جی، کیا سوال کریں گے وزیر اعظم صاحب سے؟ میرا سوال یہ ہے، لاہور میں ایک امریکی باشندے نے 2 پاکستانی شہری کو قتل کر دیا ہے، اس کا کیس عدالت میں ہے، اخبار میں ملنے والی خبروں کے مطابق امریکی حکومت اس کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، جبکہ ہماری ایک خاتون ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت نے سزا دے دی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی حکومت امریکی قاتل کو امریکہ کے حوالے کر دے گی؟ رائٹ، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ جو قتل ہوئے ہیں لاہور میں، امریکن نے قتل کیے ہیں،